السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ إِذْ يُرِيكُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 186 ہے، جس میں سورہ انفال کی آیت نمبر 41 سے 45 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آج کی آیت میں بھی اللہ رب العالمین غزوہ بدر کا ذکر کر رہا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد کے حالات، مال غنیمت کی تقسیم، کچھ ان مسائل کو اللہ تعالیٰ نے آج کی آیات میں بیان کیا ہے۔ تلاوت کے بعد سب سے پہلے آج کی آیات کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْلَمُوا، اس بات کو جان لو کہ تمہیں جو مال غنیمت ملتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اس کا 5واں حصہ اللہ کے رسول، قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم اللہ پر اور جو اللہ نے تم پر نازل کیا یعنی فرشتوں پر ایمان رکھتے ہو، جس دن اللہ تعالیٰ نے فرقان کے دن نازل کیا تھا جب 2 جماعتیں ملی تھیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اسپیشلی ایک مال کا مسئلہ بتا رہا ہے کہ مال غنیمت جو بھی جنگ کے اندر آتا ہے، وہ مال غنیمت کے 4 حصے تو مجاہدین میں بانٹے جائیں گے، پر 5واں جو حصہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ وہ رشتہ داروں میں بانٹا جائے گا، مسکین میں بانٹا جائے گا، یتیم میں بانٹا جائے گا، مسافروں میں بانٹا جائے گا۔ باقی کا 4 حصہ جنگ کے الگ الگ کیٹیگریز کے اکارڈنگ لوگوں میں بانٹا جائے گا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب وہ کرے گا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، جن کو اللہ نے بدر کے دن نازل کیا تھا، فرقان کے دن نازل کیا تھا، اور جب 2 جماعتیں ملی تھی تب نازل کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں اللہ رب العالمین نے 1000 فرشتوں کو نازل کیا تھا، جس کا ذکر آگے بھی آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اب جنگ مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ جنگی حالات بتا رہا ہے کہ کیسے کیسے کیا کیا ہوا۔ اللہ کہتا ہے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم بالکل قریب کی جگہ پر تھے
اور دشمن دور کی جگہ پر تھے، یعنی تم لوگ مدینہ کے بڑے قریب تھے اور دشمن دوری کے اوپر تھا، اور جو قافلہ ہے وہ تم سے نیچے کی طرف تھا۔ یعنی آپ جانتے ہیں غزوہ بدر کے اندر یہ کیسے معرکہ ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد غزوہ تھا ہی نہیں۔ آپ کو پتا چلا کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر جا رہا ہے جس میں بہت سارا کفار کا مال ہے، آپ اس کے لیے نکلے تھے، تو قافلہ آپ سے نیچے کی طرف تھا، آپ مدینہ میں تھے، دشمن آپ سے دور تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پورے معرکے کو بتا رہا ہے، وہ قافلہ تو نکل گیا، اس کو بچانے کے لیے جو مکہ سے لوگ آئے تھے ان سے آپ کا غزوہ ہوا تھا۔ آپ چاہیں تو میری یوٹیوب لنک پر بھی موجود ہے، غزوہ بدر پورا تفصیل کے ساتھ چینل پر بھی موجود ہے، آپ اسے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تمہارا غزوہ ہوا نا، یہ بنا کسی بات چیت کے تھا، بنا کسی چیلنج کے تھا، پہلے سے پتا نہیں تھا۔ اگر پہلے سے بات ہو جاتی کسی دن کو لے کر تو تم مختلف ہو جاتے، ایک جگہ پر پہنچنا چاہتے، پر اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، تاکہ جو مرے وہ بھی دلیل سے مرے اور جو بچے وہ بھی دلیل سے بچے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے کہ تم لوگ جو یہ ملے، جو تمہارا غزوہ ہوا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا اگر کوئی شہید ہو جائے تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے مرا ہوں، اور اگر کوئی بچ جائے تو اسے بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا، اللہ نے مجھے زندگی دے دی ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک الگ بات بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو ایک روز پہلے، جنگ کے ایک رات پہلے اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا تھا کہ دشمن تو بہت کم لوگ ہیں، تم بہت زیادہ، دشمن کم ہے، تاکہ آپ کو ہمت آ جائے، طاقت آ جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کم دکھایا تھا، اور اگر ہم آپ کو زیادہ دکھاتے نا تو صحابہ کرام میں ذرا بزدلی آ جاتی، یہ لوگ اختلاف کرنے لگتے، لیکن اللہ نے بچایا۔ اگر تمہیں پہلے ہی بتا دیا جاتا کہ لوگ بہت سارے، ڈر جاتے، ذرا کچھ لوگوں میں ہو سکتا تھا بزدلی بھی آ جاتی، اختلاف ہو جاتا، پر ہم نے تمہیں کم دکھایا تھا کہ تم میں ہمت رہے، تم ڈرو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سینے کے راز کو جاننے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں غزوہ بدر میں کفار کی تعداد زیادہ تھی، 1000 کا لشکر تھا، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، اسلحہ تھا، سب تھا۔ مسلمان 313 تھے، تعداد کم، اونٹ کم، گھوڑے کم، سب چیزیں کم تھی ان کے پاس۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے خواب میں کم دکھایا تھا تاکہ تمہارے اندر ہمت آ جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن جب جنگ شروع ہوئی، اِذْ يُرِيكُهُمْ اِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، کہ جب تمہارا ان سے معرکہ شروع ہوا تو ہم تمہاری آنکھوں میں انہیں کم دکھا رہے تھے۔ یعنی معرکہ شروع ہونے کے بعد بھی مسلمانوں کو کافر کم نظر آ رہے تھے، اور ویسے ہی کافر کو بھی مسلمان کم نظر آ رہے تھے شروعاتی دور میں۔ جب جنگ شروع ہوئی تب کافروں کو لگا ذرا سے ابھی ختم کر دیں گے، پر اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتا ہے کہ اللہ نے الٹا معاملہ کر دیا تھا کہ مسلمانوں کو کفار کم نظر آ رہے تھے اور کفار کو مسلمان زیادہ نظر آ رہے تھے۔ کیوں؟ تاکہ یہ ڈر جائے اور ان میں ہمت آ جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی مدد کرتا ہے کہ اللہ جب آپ کی مدد کرنا چاہے نا تو دشمن کو کمزور دکھاتا ہے، جبکہ کمزور نہیں ہے وہ، پھر بھی اللہ کمزور دکھاتا تاکہ آپ کی ہمت بڑھ جائے۔ جیسے ہوتا ہے نا دنیا میں، ہمیں پتا چل جائے کہ ہمارے مقابلے والا کمزور ہے تو ہماری طاقت بڑھ جاتی ہے، اگر ہمیں پتا چل جائے کہ وہ تو بہت پاورفل ہے ہم تو کچھ بھی نہیں، ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی ہمت کو بڑھایا، ان کو دشمن کم دکھایا، کمزور دکھایا، تاکہ مسلمان طاقت کے ساتھ آگے اللہ کے حکم سے آگے بڑھ سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں کم، ان کی آنکھوں میں کم دکھایا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو پورا کر لے جو اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ ہی کی طرف معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اینڈ میں کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی لشکر سے ملو، جب تمہارا غزوے اور جنگ کا معاملہ آ جائے تو ثابت قدم رہو، اللہ کا ذکر کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی جب معرکے میں آ جاؤ، لڑائی میں آ جاؤ، غزوے میں آ جاؤ، آمنے سامنے کی جنگ میں آ جاؤ، تو اس حالت میں کیا کیا کرو؟ ایک تو ثابت قدم رہا کرو، پیٹ پھیر کر مت بھاگا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ تمہیں کامیابی دے گا۔ اللہ کو یاد کرو، دعائیں پڑھو، اذکار کرو، یہاں تک کہ نماز جو ہے وہ اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے، صلاۃ الخوف جس کو کہا جاتا ہے، جنگ میں بھی نماز پڑھو، تو اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری پریشانیاں دور کرے گا، تمہاری تکالیف دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یقیناً آسانیاں فرما دے گا۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے آج کی آیات میں غزوہ بدر کے کئی اہم جو پوائنٹس ہو سکتے تھے ان کو ہمارے سامنے رکھا ہے، ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد مشکل الفاظ، خمسہ 1/5 آف اٹ، اس کا 5واں حصہ، خمس کہا جاتا ہے 5ویں حصے کو۔ ذی القربہ، نیئر ریلیٹیوز، قریبی رشتہ دار۔ ابن السبیل کہا جاتا ہے ٹریولر کو، مسافر کو، سفر کرنے والے کو۔ عدوۃ الدنیا کہا جاتا ہے نیئر سائڈ کو، بن عدوۃ الدنیا و عدوۃ القصویٰ،
نیئر والی قریب والی جگہ کو عدوۃ الدنیا کہا جاتا ہے اور عدوۃ القصویٰ کہا جاتا ہے دور کی لوکیشن کو، فردر سائڈ، دور کی سائڈ کو کہا جاتا ہے، جو دور کی طرف وہ اسے قصویٰ کہا جاتا ہے۔ رکب کہا جاتا ہے کاراون کو، جو وہاں سے فوج آ رہی، لشکر آ رہا ہے، اسے رکب کہا جاتا ہے۔ اسفل منکم مطلب لوور دین یو، وہ تم سے نیچے تھے، مدینہ اوپر کی طرف تھا، بدر نیچے کی طرف تھا، سمندری علاقہ تھا، تو وہ تم سے نیچے کی طرف تھے۔ اِذْ یُرِیکُمُ اللہ، when اللہ showed to you، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان لوگوں کو کم دکھایا، اللہ تعالیٰ تمہیں دکھا رہا تھا۔ منامک کہا جاتا ہے ان یور ڈریم، تمہارے سپنے میں، تمہارے خواب میں۔ لَفَشِلْتُمْ، یو لاسٹ کوریج، تم طاقت کھو دیتے، یعنی تم میں بزدلی آ جاتی، طاقت چلی جاتی۔ سلم مطلب ہی سیوڈ، اس نے تمہیں بچایا۔ فی اعینکم، ان یور آئیز، تمہاری آنکھوں میں، اللہ نے تمہاری آنکھوں میں دکھایا۔ فئتن کہا جاتا ہے فورس کو، جماعت کو، ٹکڑی کو۔ فَاثْبُتُوا، اسٹینڈ فرم، طاقت سے کھڑے رہو، مضبوطی سے کھڑے رہو، پیٹ پھیر کر مت بھاگو، پیٹ دکھا کر مت بھاگو۔ اللہ رب العالمین اس بات کو پسند نہیں فرماتا۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے آج کی آیات میں جو الفاظ ہمارے سامنے آئے اللہ کی آیات میں، ان میں سے کچھ مشکل الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب اس کے بعد ہمارا تیسرا پوائنٹ ہوتا ہے تدبر۔ آج کی آیات پر ہم کیا غور کریں، ہم نے کیا غور کیا؟ نمبر 1، اللہ اور اس کی آیتوں پر ایمان انسان کو عمل پہ ابھارتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، آیتوں پر ایمان رکھتا ہوں، دین پر ایمان رکھتا ہوں، تو یہ ایمان اسے عمل کی طرف لے کر جاتا ہے، اسے انکریج کرتا ہے، اسے آگے بڑھاتا ہے، عمل کرنے والا بناتا ہے۔ ورنہ اگر ایمان زبان پہ رہے اور عمل نہ کر پائیں تو ایمان پھر ہے ہی نہیں آپ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا، یہاں پر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مال غنیمت آئے اس سے اللہ اس کے رسول غریبوں میں بانٹو، باقی کا حصہ اپنے پاس بانٹو۔ تو یہ عمل کون کرے گا؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آیتوں پر ایمان رکھتا ہے۔ تو ایمان والا عمل کرتا ہے، ایمان انسان کو عمل پہ ابھارتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں نا، تو آپ نمازیں پڑھیں گے، آپ روزے رکھیں گے، آپ حج کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، حق کی بات کریں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کریں گے، دین کا کام کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان عمل پہ ابھارتا ہے، ایمان انسان کو کھڑا کرتا ہے، ایمان انسان کو عمل کرنے والا بناتا ہے، ایمان کے ذریعے انسان اپنی زندگی میں عمل کو داخل کرتا ہے۔ تو اگر ایمان ہے تو عمل رہے گا، اور اگر عمل نہیں، اس کا مطلب آپ میں ایمان بھی نہیں ہے۔ کئی لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، نیک عمل نہیں کرتے، دعوت نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے، اس کا مطلب ان کے اندر ایمان نہیں۔ کیونکہ ایمان کمپلسری اپنے ساتھ عمل کو لے کر آتا ہے، عمل اور جذبات کو لے کر آتا ہے، انسان بعمل بنتا ہے۔ تو یقیناً ایمان کی شرط ہے عمل، ایمان ہوگا تو عمل ہوگا، اور عمل ہے مطلب ایمان ہے، نہیں تو ایمان نہیں ہے۔ ایمان زندہ انسان کو کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول کے ہر فیصلے پر راضی ہونا ایمان ہے۔ یہ بھی بڑا پیارا پوائنٹ ہم کو پتا چلا۔ ایک پوائنٹ تو یہ پتا چلا کہ ایمان کے ساتھ عمل ہونا چاہیے، دوسرا پوائنٹ یہ پتا چلا کہ ایمان اللہ کے اور اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی ہونا بھی ایمان ہے، راضی ہونا ایمان ہے۔ اسے آپ اگر اپلائی کر کے دیکھیں گے نا، بڑا مشکل نظر آئے گا۔ یہ مشکل نظر آتا ہے پر اچھا ہوتا ہے۔ یہ کیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سے، میں ایک بزنس کرتا ہوں، ایک کاروبار کرتا ہوں، میں نے کسی عالم سے مسئلہ پوچھا کہ جائز ہے کہ ناجائز، تو کہا جائے اللہ کی نظر میں ناجائز، اللہ کے نبی کی نظر میں ناجائز، قرآن میں ناجائز، حدیث میں ناجائز۔ اب مجھے اس پر راضی ہونا ہے، ایگری ہونا ہے، قبول کرنا، اپنا عمل بدلنا ہے۔ یہ جو رضامندی ہے نا، یہ ایمان کی دلیل ہوتی ہے۔ میں وہی کروں گا جو میرا رب چاہے، وہی کروں گا جو میرے نبی چاہے، شادی ان کے طریقے پر، نکاح کے سارے احکامات ان کے طریقے پر، دعوتیں ان کے طریقے پر، ایمان و عمل ان کے طریقے پر۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی ہونا ہی ایمان ہے۔ ہم لوگ کہاں راضی ہوتے ہیں؟ ہم لوگ تو اپنے موافق اگر عمل ہو، اپنی فیسلٹی، اپنے کمفرٹ زون کی اگر بات ہو تو ہم قبول کرتے ہیں، اور اگر کہیں بھی ہمیں کمفرٹ زون سے باہر آنا ہو، اپنے حالات بدلنا ہو، اپنے کاروبار کو بدلنا پڑے تو ہم دین چھوڑ دیتے ہیں، ہم دین کو ایک طرف کر دیتے ہیں۔ اور ایسا مومن کبھی نہیں کرتا۔ مومن اللہ اور اس کی رضامندی کو ہی ایمان مانتا، اسی کو دین مانتا، اسی کو زندگی مانتا ہے، اور یہی اصل ایمان ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، اسلام ہمیشہ غریبوں، محتاجوں کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ، بظاہر جنگ لڑی کسی نے، مال جیتا کسی نے، ملا کسی کی محنت سے، پر اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرے اس مال میں 4 حصے تو رکھ لے، پر 5واں حصہ یعنی 10 روپے میں سے 8 روپے تو رکھ لے، پر 2 روپے کس کو دے؟
یتیم کو دے، محتاج کو دے، فقیر کو دے، رشتہ دار کو دے، ایسے لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کو دے. تجھے 10 میں سے 2 روپے تو دینا پڑیں گے، باقی کا 8 تیرا ہے. اللہ اکبر، کیا دین ہے، کیا اسلام ہے کہ ہر حال میں محتاجوں کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے، غریبوں کی مدد کا حکم دیتا ہے، پریشان حال لوگوں کی مدد کا حکم دیتا ہے. اسلام سے اچھا مذہب، اسلام سے اچھی تعلیم دنیا میں آپ کو کہاں ملے گی کہ یہاں پر تو جنگ میں آئے ہوئے مال کو بھی کہا جا رہا ہے غریبوں میں تقسیم کرو. یقیناً اسلام کا یہ کام بڑا پیارا ہے. نمبر 4، اسلام میں دولت کسی ایک کا حق نہیں ہوتی، رب کے حکم سے اسے تقسیم کیا جاتا ہے. اسلام میں دولت کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی، اسے تقسیم کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ عام حالت میں دیکھیں، اگر میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو 2500 زکوٰۃ دینا پڑے گی، یعنی پورا مال میرا نہیں ہے، مجھے اللہ کے راستے میں دینا پڑے گا، غریب کی مدد کرنا پڑے گی. اللہ نے الگ الگ احکامات بتائے، اللہ نے الگ الگ نصاب بتایا، جانوروں میں کیا دینا ہے، کھیتی میں کیا دینا ہے، غلے میں کیا دینا ہے، پیسے میں کیا دینا ہے، سونے میں کیا دینا ہے، چاندی میں کیا دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نصاب بتا کر ہمیں یہ بات بتائی کہ اسلام میں مال کسی ایک کا حق نہیں ہوتا، اسے تقسیم کرنا پڑتا ہے، اسے بانٹنا پڑتا ہے، اسے لوگوں کو دینا پڑتا ہے. آپ چاہیں نہ چاہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ایک ورڈ ریپیٹ کرتا ہے، مما رزقناہم مما رزقناہم مما رزقناہم. ہم جو دیں اس میں خرچ کرو، ہم جو دیں اس میں خرچ کرو. یعنی تمہاری کیا اوقات اور طاقت ہے، جو تم کما رہے ہو نا، یہ ہماری محنت ہے، ہماری طرف سے عطائی ہے، ہم نے دیا ہے، تو ہم نے جو دیا ہے وہ لوگوں کو دو، ہم نے جو عطا کیا ہے وہ لوگوں کو دو. اس سے اللہ رب العالمین یقیناً خوش ہو جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 5، اسلام میں جنگوں کا مقصد کبھی مال نہیں رہا ہے. یہ بھی بڑی پیاری بات ہے. اسلام میں جنگ کا مقصد رہا ہے توحید، عقیدہ، حق، سچ کو غالب کرنا. اسلام میں کبھی بھی مقصد مال نہیں رہا ہے. جاؤ حملہ کرو، گھر چھین لو، پیسہ چھین لو، دولت چھین لو، یہ کبھی مقصد نہیں رہا. اگر یہ مقصد ہوتا نا تو اللہ نہیں بولتا کہ غریبوں میں بانٹو، مسکینوں میں بانٹو، فقیروں میں بانٹو، مسافروں میں بانٹو. کیونکہ اسلام کا مقصد جنگ کا کبھی بھی پیسہ نہیں رہا ہے. اسلام کا جنگ کا مقصد عقیدہ قائم کیا جائے، دین قائم کیا جائے، صحیح بات لوگوں کو سکھائی جائے، عقیدہ توحید کو غالب کیا جائے. اس کے علاوہ کوئی مقصد اسلام میں جنگوں کا نہیں رہا ہے. پوائنٹ نمبر 6، معرکہ بدر پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر تدبیروں کے اوپر اللہ کی تدبیر چلتی ہے. معرکہ بدر پر اگر آپ غور کرو گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا ساری تدبیروں کے اوپر اللہ کی تدبیر چلتی ہے. انہیں پلان بنانے دو، دشمنوں کو کوششیں کرنے دو، انہیں خوش ہو جانے دو، سب ہو جانے دو. پلان تو وہی چلے گا جو اللہ چاہے گا. جیسے مسلمان دیکھیں نا بزدلی کے دور میں آ گئے ہیں، ڈر اور خوف کے دور میں آ گئے ہیں، نا امیدی کے دور میں آ گئے ہیں. ارے یقین رکھو ایسے حالات تو پہلے بھی کئی بار بدلے ہیں، ایسا ظالم تو پہلے بھی کئی بار آیا ہے، ظلم کی باتیں پہلے بھی کی گئی ہیں. پر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ تدبیریں دنیا ساری بنا لیں، تدبیریں چلتی ہیں جو اللہ چاہتا ہے، فیصلہ چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ چاہے تو ہو، اللہ نہ چاہے تو نہ ہو. اللہ کے اختیار اور غلبے میں ساری طاقت اور قوت اور اختیار ہے. اس بات پر بندہ مومن کو یقین کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 7، جب اللہ کسی کی چیز کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. اس کی اجازت کے بنا اس کائنات میں کچھ نہیں ہوتا. جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے راستے آسان کر دیتا ہے. اللہ کی اجازت کے بنا اس کائنات میں کچھ نہیں ہوتا. جیسے اللہ رب العالمین جب مسلمانوں کو معرکہ بدر میں فتح دینا چاہتا تھا تو پہلے اس کے راستے آسان کیے. خواب میں دکھایا دشمن بہت کم ہے، سامنے آئے دشمن بہت کم ہے، فرشتوں کو نازل کیا. اللہ کرنا چاہتا تھا تو اللہ نے راستے آسان کر دیے. اللہ جو آپ کے لیے بہتر چاہتا ہے نا اس کی طرف راہیں آسان کرتا ہے، راستے کھولتا ہے. اور اگر آپ کے لیے بہتر نہ ہو نا راستے بند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. چلتے ہوئے راستے بند کر دے گا، سامنے دکھتا ہوا راستہ بند کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے بہتری مانگا کرو. اللہ میرے لیے جو بہتر ہے مجھے وہ دے، اللہ جو میرے لیے اچھا ہے مجھے وہ دے. تو اللہ آٹومیٹک راستے کھولے گا، آپ کے لیے راستے آسان کرے گا، آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائے گا. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. پوائنٹ نمبر 8، اللہ ہمارے کچھ کام اچانک کرتا ہے کہ انسان اس بات کو سمجھ سکے کہ اللہ کے فیصلوں کی اہمیت کیا ہے. یعنی یہ بڑی اچھی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر بتا رہا ہے. اس کے لیے آپ کو غزوہ بدر کو پورا بیک گراؤنڈ میں رکھنا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین کبھی کبھی اچانک کچھ کام ایسے کرتا ہے کہ جس سے انسان کو یہ پتا چلے کہ میری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں. ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. جیسے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے مدینہ سے ابو سفیان کے قافلے کے لیے.
वहां तक पहुंचे, रास्ते में चल रहे हैं, खबर मिली कि यहां से काफिला निकल गया है और अचानक से सामने आ गया कुफ्फार का लश्कर। अचानक अल्लाह के कुछ फैसले बिल्कुल अचानक होते हैं, एकदम ऐसा होता है कि इंसान सोच नहीं सकता, अरे ये क्या हो गया, अरे ये किधर से आ गया, अरे वो कहां से आ गया, अरे ये काम कैसे चल गया। अल्लाह के फैसले अचानक होते हैं। क्यों? ताकि इंसान को अपनी कमजोरी का एहसास हो। अल्लाह के नबी साहबा कराम बड़ा प्लान बना के निकले हैं, अभी जाएंगे अबू सुफियान को लूटेंगे, माल लेकर आएंगे, क्योंकि ये सारा माल हमारा ही है, हमें मिटाने वाला माल है, हमसे छीना गया माल है, हमारे घर छीने, हमारा कारोबार छीना। अच्छा प्लान लेकर जा रहे हैं, पर अचानक अल्लाह ने पूरा प्लान बदल के जंग आपके सामने खड़ी कर दी। अल्लाह ताला कई काम अचानक इसलिए करता है ताकि बंदे को अपनी बंदगी का एहसास हो, अपनी कमजोरी का एहसास हो और यकीन हो जाए कि अल्लाह की इजाजत के बिना कुछ नहीं होता। अल्लाह जब चाहे हालात बदल सकता है, अल्लाह जब चाहे दुश्मन को कमजोर, कमजोर को ताकतवर, जो चाहे बना सकता है। अल्लाह की ताकत, कुव्वत, इख्तियार से कुछ भी बाहर नहीं है। इस बात को बताने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ काम कभी कभी अचानक भी करवा देता है। इस बात पर भी बंदा मोमिन को ईमान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, अल्लाह से हमारे मामलात कैसे छुप सकते हैं जबकि वो समी भी है और अलीम भी है। अल्लाह अकबर। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े प्यारे अंदाज में ये बात हमें बता रहा है कि अल्लाह से तुम्हारा कोई भी मामला कैसे छुपेगा, वो समी भी है और अलीम भी है, सुनने वाला और इल्म वाला। दूसरी आयत में वो बसीर भी है, देखने वाला भी है। अल्लाह से कैसे हमारे मामले छुपेंगे, अल्लाह ताला से कैसे हमारी तकलीफें छुपेंगी, अल्लाह ताला से जालिम कैसे छुपेगा, अल्लाह ताला से जुल्म कैसे छुपेगा। अल्लाह सब जानता है, क्योंकि अल्लाह ताला सुनता भी है, देखता भी है, इल्म वाला भी है। इस बात पर भी मोमिन को यकीन करना चाहिए कि मेरा रब वो है जिसने आसमानों को बनाया, मेरा रब वो है जिसने ज़मीनों को बिछाया, मेरा रब वो है जिसने पहाड़ों को लगाया, मेरा रब वो है जो बारिश बरसाता है, मेरा रब वो है जो गल्ला उगाता है। इस कायनात में अगर वो ना चाहे तो कुछ ना हो, वो चाहे तो सब कुछ हो। तो मेरा रब तो इतनी ताकत वाला है ना, मेरा रब मुझे सुनता है, मुझे देखता है, मुझे जानता है। तो कैसे मेरा कोई अमल छुपेगा, कैसे मेरी गलतियां छुपेंगी, कैसा मेरा हराम छुपेगा। जब अल्लाह ताला मेरा सब कुछ जानता है, मैं अल्लाह से क्या छुपा पाऊंगा। इस बात पर भी बंदा मोमिन को बड़ा गौर व फिक्र करना चाहिए। पॉइंट नंबर 10, कौम के जिम्मेदार को चाहिए कि कौम को कॉमनली हर बात ना बताए, सिर्फ समझदारों को बात बताए। यहां पर कैसे पता चला कि अल्लाह ताला ये जानता था कि कौम ज्यादा है, कुफ्फार ज्यादा है, मुसलमान कम है, पर अल्लाह के नबी को तो अल्लाह ने बता दिया था ना। लेकिन अल्लाह के नबी ने के सहाबा को बता दिया था कि नहीं नहीं बहुत सारे आए हैं, 1000 हैं, उनके पास तो ताकत भी है, उनके पास तो कुव्वत भी है। तो कौम के जिम्मेदार को चाहिए जरा हजम करने वाला होना चाहिए कि वो सारे खतरे एक साथ ना बता दे कौम को, नहीं तो कौम वैसे ही बुज़दिल है, न जाने और ज्यादा बुज़दिल हो जाएगी। हमारे कुछ रहनुमा यही करने में लगे हुए हैं, वो जितना डरी हुई कौम है उससे ज्यादा डराना चाहते हैं। अरे साहब अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो 30-40 साल कुछ होने वाला नहीं, अब तो ये खत्म हो जाएगा, अब तो वो खत्म हो जाएगा, अब तो कानून बदल जाएगा, अब तो तुम ऐसे हो जाओगे, अब तो तुम तो वैसे हो जाओगे। पता है तब भी मत बताओ, ये कौम नादान है, ये कौम वैसे ही बुज़दिल है, ये कौम वैसे ही नहीं जानती, बल्कि इन्हें हिम्मत दिलाओ, इन्हें शुजाअत दिलाओ, इन्हें अल्लाह ताला पर तवक्कुल बताओ, इन्हें अल्लाह ताला की ताकत और कुव्वत बताओ, अल्लाह ताला का गलबा बताओ, अल्लाह ताला क्या कर सकता है कुन फयाकुन पर वो बताओ, न कि इन्हें डराओ। कई लोगों की आदत होती है यही काम करते हैं। तो कौम के जिम्मेदारों को चाहिए कि कौम को डराए नहीं, बल्कि कुछ मामला छुपा भी लिया करें, जरूरी बताएं बाकी छुपा लिया करें, ताकि क्योंकि हर आदमी उसे समझने की ताकत नहीं रखता है। यह बड़ी अहम बात भी आज की आयत में हमें पता चलती है। पॉइंट नंबर 11, अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिन को कभी कभी ताकत देकर दुश्मन को कमजोर भी बनाता है। अल्लाह अकबर। मोमिन को ताकत देता है और दुश्मन को कमज़ोर बनाता है। ये अल्लाह का फैसला है, ये अल्लाह की कुव्वत है। ईमान रखकर उसे मांगो तो सही, ईमान रख के पुकारो तो सही कि अल्लाह ने यहाँ मोमिनों को कितना ताकतवर बना दिया था कि उनके अंदर जज्बा पैदा किया, बारिश नाजिल की, पाँव को जमाया, फरिश्ते नाजिल किए। अल्लाह ताला मोमिनों की मदद करके दुश्मनों को कमज़ोर भी बनाता है, दुश्मनों की ताकतों को कमज़ोर बनाता है, दुश्मनों के मंसूबों को कमज़ोर बनाता है, और यकीन अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला होता है। पॉइंट नंबर 12, दुश्मन के सामने साबित कदमी और अल्लाह पर भरोसा लाजिम है। जब आप दुश्मन के सामने हो ना तो दो चीज़ें लाजिम हैं, एक तो साबित कदम रहो कि जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह ताला मालिक है। दूसरा तवक्कुल, अल्लाह पर मजबूत भरोसा करो, मेरा रब मेरे साथ है, मेरे रब मेरी मदद करेगा, रास्ते खोलेगा, परेशानी से बचाएगा, तकालीफ से बचाएगा। ये दो चीज़ें दुश्मनों के सामने लाजिम होती है। एक तो आप रखो साबित कदमी कि मैं जम गया, मैं ठहर गया, मैं रुक गया, अल्लाह है मेरी मदद करेगा, मैं पीठ फेर कर नहीं जाऊंगा, मैं कौम का साथ दूंगा, लोगों का साथ दूंगा। दूसरी चीज़
ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ توکل بھی رکھو. اللہ میرے ساتھ، میرا رب میرے ساتھ. اس نے حضرت نوح کی مدد کی، اس نے حضرت ابراہیم کی مدد کی، اسماعیل کی مدد کی، اللہ کے نبی کی مدد کی، صحابہ کرام کی مدد کی، اللہ میری بھی مدد کرے گا. تو ثابت قدم بھی رہو اور توکل بھی رکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. پوائنٹ نمبر 13، دشمن جب طاقت کے نشے میں ہو تب مسلمان کو خوب ذکر کرنا چاہیے. جب دشمن طاقت کے نشے میں ہو نا تب مسلمان کو خوب ذکر کرنا چاہیے. آپ جانتے ہیں مکہ سے جب یہ لوگ نکلے تھے نا تو ابو جہل نے بولا تھا ابھی جائیں گے 3 دن میں آئیں گے، پہلے انہیں ختم کریں گے، پھر وہاں پر بڑا ناچ گانا کریں گے، رقص کریں گے، وہاں پر جانور قربان کر کے بڑی بڑی دعوتیں کریں گے، اس کے بعد ریٹرن آئیں گے. کیونکہ وہ نشے میں تھے، وہ طاقت کے نشے میں تھے، وہ اپنی قوت کے نشے میں تھے، وہ اسلحے کے نشے میں تھے. اور ادھر مومن ذکر کر رہے تھے، رات رات میں اللہ کے نبی پکار رہے تھے، اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اللہ مدد کرے، اللہ مدد کر، اللہ اگر یہ ختم ہو گئے کائنات میں تیرا نام کون لے گا، اللہ مدد کر، اللہ مدد کر. نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. اللہ نے ذکر کی بنیاد پر دشمن کی طاقت کو توڑا تھا، اس کے نشے کو توڑا تھا، اس کے گمان کو توڑا تھا. اگر یہ ایمان مسلمان رکھے کہ دشمن کتنا ہی زیادہ اپنے طاقت کے نشے کے اندر ڈوبا ہوا ہو، مومن اس حالت میں ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، نمازیں پڑھے، دعا کرے، اذکار کرے، یاد کرے، انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر مومن کو مضبوط یقین ہونا چاہیے. اور آخری چیز، کامیابی اللہ کے ذکر میں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ اینڈ میں کہہ رہا ہے لعلکم تفلحون، تم شاید کہ کامیاب ہو جاؤ. ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. اب ذکر میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ نماز. نماز اللہ کا ذکر ہے. 5 وقتہ نمازیں پڑھو گے نا اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی تکالیف کو دور کر دے گا. اس کے علاوہ جتنی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہو، قرآن کی دعائیں، صبح شام کی دعائیں، الگ الگ دعائیں، الگ الگ وقت کی دعائیں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ذکر کرو. ذکر کرنے سے اللہ رب العالمین کامیابی دیتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے. کامیابی کو اللہ تعالیٰ منزل بنا دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. یہ وہ ہمارے تدبر کے پوائنٹ. آخری پوائنٹ ہوتا ہے ہمارا عمل، جس میں نمبر 1، یتیم، مسکین، مسافر کی مدد کیا کرو. کوئی پتہ چل جائے آپ کو یتیم ہے، بیوہ ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، مدد کیا کرو. اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. اپنے عمل میں اس چیز کو لاؤ کہ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. نمبر 2، غزوہ بدر کو پورا کا پورا پڑھ ڈالو، ایک بار پورا کا پورا سن ڈالو، پورا کا پورا دیکھ لو ایک مرتبہ. غزوہ بدر کا پورا بیک گراؤنڈ یاد رکھو اور ابھی کے حالات کو اس سے جوڑ کر کوریلیٹ کر کے دیکھو، آپ کو بڑا سکون ملے گا انشاءاللہ. نمبر 3، ذکر کی فضیلت پر غور کرو کہ اذکار کی کتنی فضیلت ہے، دعائیں پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، سورہ کہف کی آیت، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، چاروں کل کتنی فضیلتیں، دعائیں کتنی ساری فضیلتوں والی ہیں. ان اذکار پر بندہ مومن کو غور کرنا چاہیے. نمبر 4، قوم کو ان کے حالات کی نازکی سے آگاہ کرو. بڑے نازک دور پر قوم کھڑی ہے، چاروں طرف عجیب سا دور چل رہا ہے، تعصب کا ماحول ہے. اس دور میں قوم کو سنگینی بتاؤ، انہیں سمجھاؤ، انہیں اپنا مقصد بتاؤ، اللہ کی طرف لاؤ، عبادت کی طرف لاؤ. یہ آپ کی میری تمام کی اس میں ذمہ داری ہے. اور آخری چیز، توکل اور شجاعت کو اپنی زندگی بناؤ. مضبوط توکل اللہ پر، مضبوط بھروسہ اللہ پر، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر، اس کے علاوہ کائنات میں کسی کا ڈر نہیں. اور شجاعت لے کر آؤ، بہادری لے کر آؤ. اندر سے اس بزدلی کا خاتمہ کرو، اندر سے اپنے آپ کو بزدل بننے سے بچاؤ، تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اور اللہ تعالیٰ ایسی ہی قوم کی مدد کرتا ہے جو اپنے آپ کو زندہ رکھتی ہے، جو اپنے آپ کو زندہ رکھ کے، اپنی تعلیمات کو زندہ رکھ کے، قرآن و حدیث کو زندہ رکھ کے محنت کرتی ہے. اللہ رب العالمین ایسی قوم کو عزت دیتا ہے. تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جس میں تلاوت، ترجمہ، مشکل الفاظ، تدبر اور عمل، 6 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہی مولا تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم بے عمل ہیں، بھٹک گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل بنا. اللہ تعالیٰ اس بزدلی کے دور کا خاتمہ فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں شجاعت اور بہادری پیدا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.